سورہ زلزال کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ آیت مبارکہ میں لفظ تحدث استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز سے باخبر کرنا، اور پھر اسی سے لفظ حدوث بھی بنا ہے، کسی ایسی چیز کا ہونا جو پہلے نہیں تھی۔ اس لیے عربی زبان میں بے وضو ہو جانے کے لیے حدث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے بے وضو نہیں تھا مگر اب بے وضو ہو گیا ہے۔ اور حدث کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بات کا بتانا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو ایسی بات بتائی جائے جو وہ مکمل طور پر بھول چکا ہو اور اس کو ایسا لگے کہ جیسے وہ آج پہلی مرتبہ یہ بات سن رہا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب کسی ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ آتی ہے تو اسے پہلے پچھلا سارا ریکیپ دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلی ساری باتوں کو جان لیں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں۔ اسی طریقے سے یہ زمین جو ہے انسان کی زندگی کی بہت ساری باتیں اس کو ایسے بتائے گی جو وہ یکسر بھول چکا ہوگا، اور زمین اس کو یاد دلائے گی کہ نہیں، تم اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کر کے آئے ہو۔ اس لیے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ تحدث کا لفظ جو ہے یہ عین انسانی نفسیات کے مطابق یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ انسان بنا ہی نسیان سے ہے، وہ بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جب ہم اسکول میں تھے ایسا ہوا، جب ہم بچپن میں تھے ایسا ہوا، تو انسان کہتا ہے مجھے تو بالکل یاد نہیں ہے، کیا واقعی ایسا ہوا؟ تو گویا کہ یہی منظر جو ہے وہ قیامت کے دن بھی ہوگا کہ زمین انسان کو بہت کچھ ایسا یاد دلائے گی اور انسان کہے گا کیا واقعی ایسا ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کیا تھا۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ اخبارہا لایا گیا ہے، یعنی کہ انسانی زندگی کے واقعات کو یہاں پہ خبریں کہا گیا ہے۔ لہٰذا کسی واقعے کے لیے عربی زبان میں نبا کا لفظ بھی ہوتا ہے اور خبر کا لفظ بھی ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدائی سورہ نبا سے ہوئی تھی، اور نبا کے بارے میں ہم نے جانا تھا کسی عظیم الشان خبر کو نبا کہا جاتا ہے۔ لیکن مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبا میں اور خبر میں فرق ہوتا ہے۔ پہلا فرق وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبا ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کبھی نہیں جانتے تھے یا جان سکتے تھے جب تک کہ کوئی دوسرا آپ کو اس بات کے بارے میں باخبر نہیں کرتا۔ اب نبا لفظ سے ہی نبی بنا ہے، لہٰذا ہم ایسی تمام باتیں جو نبیوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلی ہیں ہم ان کو خود نہیں جان سکتے تھے جب تک کہ انبیاء ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اس لیے عموماً غیب کی خبروں کو جو ہے وہ نبا کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی کو بھی نبی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ باتیں بتاتے ہیں جو انسانیت نہیں جانتی ہوتی ہے۔ جبکہ خبر ایسی خبر کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ خود اندازہ بھی کر سکتے ہیں اور اس خبر کے بارے میں آپ خود پتہ بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا فرق جو بیان کیا جاتا ہے کہ نبا ایسی خبر کو کہا جاتا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں ماضی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، حال کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور مستقبل یہاں تک کہ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ جبکہ خبر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ یا تو ماضی کے بارے میں ہو سکتی ہے یا وہ حال کے بارے میں بتا سکتی ہے، خبر مستقبل کا کچھ نہیں بتا سکتی ہے۔ لہذا زمین ہمیں ہمارا ماضی بتائے گی کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے۔ پھر تیسرا فرق مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبا ایسی خبر ہوتی ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، یا جس کو آپ کسی دوسری خبر کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا فرق مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبا ایسی خبر ہوتی ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، یا اس خبر کا موازنہ آپ کسی دوسری خبر کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام جو خبریں ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس خبر کا موازنہ کسی دوسری خبر کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ موت کیا چیز ہوگی، قبر کیا چیز ہوگی، اور آخرت کا منظر کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہ سورہ نبا کے اندر ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فرشتوں کی صف بندی ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو کیا ہم اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سور پھونکنا کیسا ہوگا اور فرشتے کس طرح سے صفیں بنا کے کھڑے ہوئے ہوں گے؟ تو ہم اس کو بالکل بھی جو ہے کسی دوسری خبر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ سورہ زلزال میں جس خبر کا ذکر کیا گیا ہے وہ تو میرے ماضی سے متعلق ہے، وہ سب باتیں جو ہم اپنی زندگی میں کر کے آ چکے ہوں گے وہی زمین ہمیں بتائے گی۔ تو گویا زمین ہمیں ہمارا ماضی سنا رہی ہوگی۔ تو یہ فرق ہے نبا اور خبر کے درمیان میں۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں زمین یہ سب کچھ کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے زمین کو ایسا حکم دیا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ ربک کا لفظ لایا گیا ہے کہ پوری صورت مبارکہ میں قیامت کی بات ہو رہی ہے، حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے، قبروں کی بات ہو رہی ہے، انسان کے ماضی کی خبروں کی بات ہو رہی ہے، اور درمیان میں ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں التفات کہا
جاتا ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی دوسری بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اچانک ان کا تذکرہ ضرور اپنی باتوں میں کرتا ہے جو ان کو بہت محبوب اور بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ہم پورے 30ویں پارے میں یہ انداز بارہا مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ پاک بالکل کسی اور موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بات کرتے کرتے درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لے کر آتے ہیں کہ آپ کے رب نے ایسا کیا ہے۔ تو مفسرین کرام اس کو بڑا پیارا بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک انداز ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی باتوں میں اپنے محبوب کا تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے ضرور کرتا ہے۔ اب تک ہم جتنی آیات بھی سورہ زلزال کی دیکھتے ہیں اس میں زلزلت اخرجت القالا یوم اذن یہ سب وہ صیغے ہیں جو کہ غائب کے صیغے ہیں، یعنی کہ تھرڈ پرسن سے گویا کہ بات کی جا رہی ہے، لیکن رب بکا میں حاضر کی ضمیر لائی گئی ہے، ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ جب نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اللہ پاک ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ اپنے نبی سے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں اوحا لہا کا جو ہے وہ لفظ لایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو اجازت دی تبھی زمین جو ہے آج ایسا کر رہی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہم جہاں کہیں بھی اوحا کا لفظ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم الہ کو دیکھتے ہیں، اوحا الی ھذا القرآن، اوحینا الی النبی، اوحا الی النحل۔ تو ان تمام جگہوں پہ ہم اوحا کے ساتھ الہ کو دیکھتے ہیں اور الہ ہی جو ہے وہ اوحا کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، مگر یہاں پہ خلاف معمول جو ہے لہا لایا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے کسی کو حکم دینا اور ایک ہوتا ہے کسی کو اجازت دینا۔ جب آپ کسی کو حکم دے رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس میں سامنے والے کی چاہت بھی ہو، لیکن حکم ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو اجازت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کی چاہت اس میں شامل ہوتی ہے، وہ بھی اسی بات کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ گویا کہ اللہ پاک جو ہے وہ زمین کو اجازت دے رہے ہیں کیونکہ زمین کی پہلے سے یہ چاہت تھی کہ اللہ پاک آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں اپنے اندر کے بوجھ باہر نکال دوں اور میں بولنا چاہتی ہوں اور مجھے بولنے کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے۔ اس سے لہا کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چیز یا وہ اجازت یا وہ چاہت جو زمین پہلے سے ہی چاہ رہی تھی آج اس کو اس کی چاہت پوری کر دی گئی ہے، اس کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب یہ زمین کا بولنا کیا ہوگا تو اس کے بارے میں مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کیا یہ حقیقی ہوگا، باقاعدہ اس کو کوئی زبان دی جائے گی، اور جیسے کہ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کے اوپر زمین، آسمان، ہمارے جسم کے اعضاء، ہر چیز جو ہے وہ گواہ بن جاتے ہیں اور یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو عین ممکن ہے کہ براہ راست زمین کو بولنے کا اختیار دیا جائے۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زمین کا جو زلزلہ ہے اور یہ جو ساری کیفیت زمین کی صورت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے یہی اس کا بولنا ہوگا۔ واللہ عالم۔ ایسی تمام آیات جو آخرت سے متعلق ہوتی ہیں ان کے بارے میں حتمی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، جتنا احادیث سے پتہ چلتا ہے یا قرآنی آیات سے جتنا حوالہ ملتا ہے صرف اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم اذن یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ لوٹیں گے گروہوں کی صورت میں، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ آیت مبارکہ میں لفظ یصدرو آیا ہے، دو الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں کہ صحرا میں اگر کوئی ایک کنواں ہے اور وہاں پہ کوئی مسافر آتا ہے، اس کنویں پہ رکتا ہے، پانی پیتا ہے اور پھر آگے اپنے سفر پہ چلا جاتا ہے، تو اس لفظ کو وارد سے بیان کیا گیا ہے، وردہ، وارد ہونا، جیسے کہ شاعر حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ شعروں کی واردات ہو رہی ہے، یعنی کہ کوئی نئی چیز ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے، کوئی نئی شاعری ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے۔ اور صادر کا لفظ جو ہوتا ہے کہ صحرا میں کوئی کنواں ہے، آپ اپنے گھر سے جاتے ہیں، اس کنویں سے پانی بھرتے ہیں، پیتے ہیں، بھرتے ہیں ڈول کو اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، تو گویا کہ صادر کے اندر یہ معنی ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں پہ واپس آپ لوٹ گئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انسان کو واپس لایا جائے گا، تو انسان کو کہاں سے واپس لایا گیا ہے؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا کا تو ہے ہی نہیں، ہم تو عالم بالا سے آئے ہیں، لہٰذا ہم اوپر روحوں کی صورت میں موجود تھے، پھر ہم دنیا میں آئے ہیں، ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے ہم نے اس دنیا میں سٹے کیا ہے، پھر ہم نے یہاں پہ زندگی گزاری ہے، پھر اس کے بعد ہم نے قبر کو دیکھا ہے اور قبر کے بعد دوبارہ ہم عالم بالا کی طرف لوٹ گئے ہیں، حشر کے میدان کی طرف لوٹ گئے ہیں، تو گویا کہ ہم جہاں سے آئے تھے ہمیں وہیں پہ واپس دوبارہ لایا گیا ہے۔ اب جب انسان کو دوبارہ واپس حشر کے میدان میں لایا گیا ہے تو کس کیفیت میں لایا گیا ہے؟ اشتاتا کی کیفیت میں۔ اشتاتا لفظ جو ہے یہ شتا سے ہے، کسی چیز کو ٹکڑوں میں توڑ دینا شتا کہلاتا ہے۔
کہ تمام انسانیت کو اس کے اعمال کے مطابق مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ شتا کے متبادل لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اللفہ ہوتا ہے، اور اللفہ کا لفظ اللہ پاک نے مومنین کے لیے استعمال کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے دل آپس میں بکھرے ہوئے تھے، حصوں میں بٹے ہوئے تھے، تو اللفہ بین قلوبہم، اللہ پاک نے ان سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ان سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ تو گویا کہ یہ لفظ جو ہیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو اللفہ کا لفظ اللہ پاک نے جو ہے مومن کے لیے استعمال کیا ہے کہ مومن کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اعمال کے لحاظ سے جب انسان کو تقسیم کیا جائے گا تو وہ شتیٰ بن جائے گا۔ اس لفظ کو ہم نے سورۃ اللیل میں بھی دیکھا تھا، ان سعیکم لشتیٰ، کہ تم میں سے ہر ایک کی کوشش جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ عموماً اعمال کے ساتھ جو ہے شتیٰ کا لفظ لایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک جیسی کیفیت کے ساتھ نہیں ہوتا، ایک جیسے خلوص کے ساتھ نہیں ہوتا، اور ایک جیسی ایفرٹ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لہذا جس انسان کا جو عمل جس کیٹیگری کا ہوگا اس کو اسی درجے میں رکھا جائے گا۔ گویا کہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اعمال کے بھی رینک ہوتے ہیں، تو جس نوعیت کا عمل ہوگا اس کو اسی درجے کا جو ہے وہ رینک دیا جائے گا۔ پھر آیت مبارکہ بہت غور طلب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیُرَوْا اعمالہم، انسان کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ فعل اور عمل کا فرق پھر آ گیا ہے۔ فعل وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی نیت نہیں ہوتی، کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کی زندگی کے بہت سارے اچھے کام بھی فعل کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی سوچ اور نیت کے ساتھ نہیں کیے جاتے، یا پھر ہر وہ عمل جو اللہ کی ذات کے لیے نہیں کیا جاتا وہ محض فعل ہو جاتا ہے، وہ عمل کی حیثیت کبھی بھی نہیں رکھتا۔ عمل تو وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے آپ کی کوئی خاص سوچ ہوتی ہے، اور بالخصوص وہ عمل جو آپ اللہ پاک کی خاطر کرتے ہیں وہ تو خاص الخاص عمل بن جاتا ہے۔ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کو اس کے فعل نہیں دکھائے جائیں گے، زندگی میں وہی کچھ جو وہ اللہ کی خاطر کرتا رہا، اخلاص کے ساتھ کرتا رہا، سوچ اور نیتوں کے ساتھ کرتا رہا، وہی کل عمل کی صورت میں اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ پھر مفسرین کرام کے درمیان میں یہ بحث بھی چلتی ہے کہ یہاں پہ صرف اعمال دکھائے جائیں گے یا اعمال کی جزا دکھائی جائے گی؟ تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پہ صرف جو ہے وہ اعمال دکھائے جائیں گے کہ کتنا خوبصورت عمل آپ نے کیا، لہٰذا اس کے اعمال کو سراہا جائے گا، دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کے عمل کا بھی اکرام کیا جائے گا۔ جبکہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے اعمال جتنے بھی خوبصورت ہوں مگر اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کو دکھایا جائے، لہٰذا اللہ پاک ہمارے اعمال کی جزا دکھائیں گے۔ عمل بہت چھوٹا ہوگا، جزا اس کی بہت بڑی ہوگی، تو گویا کہ یہاں پہ جزا ہے جو مومن بندے کو دکھائی جائے گی۔ واللہ عالم کہ یہ وہی بات ہے کہ اس کا تعلق حشر کے میدان کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن چونکہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اعمال دکھائے جائیں گے، تو یا تو عمل دکھایا جائے گا یا پھر عمل کی جزا دکھائی جائے گی، مگر ایسا ہوگا ضرور۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کم قیمت کا بھی ہدیہ کسی کو دیا جائے، مگر اسے اگر سجا کے اچھی پیکنگ میں دیا جائے تو وہ بہت اعلیٰ درجے کا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک سادہ سا کپڑا لیا جاتا ہے مگر اس میں لیسیں لگا کے اور موتی لگا کے اس کپڑے کو بہت خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، ایسے ہی مومن جو ہوتا ہے وہ تو کمزور ہے، وہ کیا عمل کرے گا؟ لیکن وہ اپنے عمل کو اپنی نیتوں سے، اپنی سوچ سے، اپنی کوشش سے اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ وہ عمل کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں اپنے عملوں کو خوبصورت بنانے کی توفیق دے، اپنی سوچوں، اپنی نیتوں، اپنے ارادوں سے۔ آمین یا رب العالمین۔